63 سورۃ حشر آیت نمبر 7۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تلاوت شدہ آیتوں سے قبل پہلے جو آیت گزری تھی اس میں معرفے کا تذکرہ تھا۔ میں نے رات آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ اس کی پھر تفصیل ہے جو بعد کی آیتوں میں اس کی کچھ وضاحت بھی ہے۔ معرفے کے متعلق میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ وہ مال ہیں جو مجاہدین کے جہاد کیے بغیر حاصل ہو جائے، جو جہاد کے ساتھ جہاد کے بعد جو مال ملے وہ مال غنیمت ہے، وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے۔ جہاد کیے بغیر جو مال ہاتھ آئے اس کو مال فہ کہتے ہیں۔ گزری ہوئی آیت میں نے عرض کیا تھا کہ بنی قریظہ ان کا محاصرہ کیا گیا، وہ نکل گئے، ان کا جو مال رہ گیا مسلمانوں کے لیے وہ مال فہ، وہ کسی کو نہیں ملتا، مجاہدین کو نہیں ملتا۔ گزری ہوئی آیت میں اس کا بیان گزرا کہ اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب تلاوت شدہ آیتوں میں سے جو پہلی آیت ہے یعنی 7ویں سورۃ حشر کی جو 7ویں آیت ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، اب ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے، جو کچھ اللہ پاک مال فہ لوٹا دے بستیوں میں سے اپنے رسول کے پاس لڑائی کیے بغیر، جنگ کیے بغیر، تو وہ اس پہ حق کس کا ہے؟ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فرمایا یہ مال اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عزیز و اقارب ہیں، جو یتیم، جو مسکین ہے، جو مسافر ہے، یہ ان کو ملے گا۔ اب ایک جانب اس مال کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، دوسرے جانب اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب، یتیم، مسکین، مسافر، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے خرچ کرنا چاہے یہ مال تو ان لوگوں کو دینا چاہیے، لیکن پھر بھی اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے اور آپ کے معاون تھے، ہر صورت میں آپ کی وہ مدد کرتے تھے، اس لیے مال فے میں ان کا حق ہے۔ اس کے بعد یتیم، مسکین، ابن السبیل ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ تمہیں اس لیے بتلایا گیا کہ اختیار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال فے تم میں سے مالداروں پہ گردش کرے، ان کے ہاتھ نہ لگے، مالداروں کو نہیں دینا چاہیے۔ اور تیسری بات اسی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بیان کرنے کے بعد بھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے لو، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکیں، جس کو آپ نہ دیں تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب چونکہ مال فے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے تو لو، جو نہ دے صبر کرو، پریشان مت ہو جاؤ۔ اب شریعت کے تمام احکام میں یہی فیصلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرمائے اس پہ عمل کرو، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکے رک جاؤ۔ اس لیے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب ان کو بیان کرنے کے بعد دو باتیں اللہ تعالیٰ دو آیتوں میں بیان کرتے ہیں کہ جب یہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثوابدید پر ہیں، وہ مساکین، وہ یتیم، وہ مسافر اور اہل قرابت کو آپ دیں، لیکن ان میں سے پھر کن کو زیادہ حقدار ٹھہرایا جا رہا ہے؟ مسافروں میں سے کون، یتیموں میں کون، اہل قرابت میں کون؟ دو صنف اللہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا للفقراء المہاجرین، مہاجرین فقراء کو فوقیت دی جائے۔ مہاجرین کون ہیں؟ ان کی تعریف اللہ یوں فرماتے ہیں الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، مکہ انہوں نے چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، اپنا مال و جائیداد چھوڑ دیا، وہ وہاں سے نکالے گئے، وہ نکلے، جہاد کی انہوں نے، کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کے فضل اور اللہ کی رضامندی کے تلاش میں اپنے گھروں سے نکلے۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ کے دین کی انہوں نے نصرت کی، مدد کی، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے گھر بار چھوڑ کے انہوں نے ہجرت کی ہے۔ اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ اب مساکین، ذوی القربا، ان میں سے کس کو دینا چاہیے؟ فرمایا ان میں مقدم مہاجرین ہیں۔ کیوں؟ کہ ان میں خاصیت ہے، انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے دین اسلام کے لیے۔ اور دوسرے نمبر پہ والذین تبوؤا الدار والایمان، پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ایمان بنایا دار الحجرہ میں، من قبلہم، اس سے پہلے، مہاجرین سے پہلے انہوں نے مدینہ طیبہ کو اپنا مسکن بنایا اور وہاں رہتے ہوئے یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ہر اس شخص کے ساتھ
جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہا ہے، یہاں آنے کے بعد وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، ان کو اگر کچھ دیا جائے تو یہ انصار مدینہ والے اپنے نفس، اپنے دلوں میں، اپنے جی میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے ہیں، یہ ان کی خاصیت ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں مہاجرین کو دی جائے مال۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ یوں ان کا مزاج بنا ہوا ہے کہ اگر خود مشقت میں ہے اپنے بھائیوں کو کھلاتے ہیں، ایثار کرتے ہیں۔ یعنی پہلے نمبر پہ مہاجرین کی بات، دوسرے نمبر پہ انصار مدینہ کی بات ہے، اور ان کی تعریف اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ مہاجرین کو کچھ دیا جائے تو یہ تنگی بھی محسوس نہیں کرتے، بلکہ ان کی اپنی عادت، طبیعت یہ ہے کہ خود فاقہ برداشت کرتے ہیں، مہاجرین کو کھلاتے ہیں۔ اور تیسری آیت فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا حق بنتا ہے جو ان کے بعد آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا، ہمارے بھائیوں کو، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم میں ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے تھے، یہ بھی ایمان والے ہیں لیکن یہ بعد میں ایمان لا رہے ہیں۔ ان مہاجرین اولین کے لیے یہ دعا کرتے، ان کے دعا کے الفاظ کیا ہے؟ کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اے اللہ ہمارے دلوں میں کجی نہ ہو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ ربنا انک رؤوف رحیم، اے اللہ آپ بخشنے والے ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ نرمی کرنے والے ہیں، آپ ہم پہ رحم فرمائیں۔ اب خلاصہ باتوں کا یہ ہے کہ معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، آپ کے ثوابدید پہ تقسیم ہوگا، پھر آپ اپنے ثوابدید میں سے اگر چاہیں گے تو پھر آپ اپنے ذوی القربہ، یتیم، مسکین، مسافر میں تقسیم کریں گے، اور ان میں بھی آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ مہاجرین اور انصار وہ ان میں مقدم ہوں گے، اگر دینا ہو پھر ان کو دیا جائے۔ اس لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر سے جو مال آیا تھا معرفہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ میں تقسیم فرمایا، جو مقدم قرآن نے بیان کیا ان کو۔ اسی لیے ان آیتوں کے تحت پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اہل خیر حضرات جو صدقات دیتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو صدقات دیتے ہیں، جو خیرات کرتے ہیں، عام مسکین، یتیم اور دوسرے محتاجوں کے مقابلے میں وہ پھر اہل علم اور طلباء کو ترجیح دے کہ ان کا زیادہ حق بنتا ہے، جس طرح یہاں قرآن کریم ان کو ترجیح دے رہا ہے علم و تقوی کے بنا پر۔ ایک عام مسکین کو کچھ دینے سے بہتر ہے کہ ایک مسکین عالم دین کو کچھ دیا جائے، ایک عام مسکین کو کچھ دینے سے بہتر یہ ہے کہ ایک طالب علم مسکین کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح بقیہ سارے احکام اسی طرح اس پہ ہیں، علم کی فوقیت کے وجہ سے ان کا مقام اعلیٰ ہے اور وہ زیادہ حقدار ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، جو مال لوٹا دے اللہ اپنے رسول پہ بستیوں میں سے، یہ بنی قریظہ کے علاوہ جن بستیوں میں بھی معرفہ آئے جزئی طور پہ یا کلی طور پہ، فللہ، سب سے پہلے وہ مال اللہ کا ہے، اس لیے کہ تمام چیزوں کے مالک اللہ ہے۔ جب بندے بغاوت اختیار کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، تو پہلی دفعہ ان کو کہا جاتا ہے جزیہ ادا کر دو۔ جب وہ جزیہ کے منکر بنتے ہیں تو ان سے جہاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے جہاد کے ذریعہ سے جو مال لیا جاتا ہے، فرمایا وہ اصل میں مال اللہ ہی کا ہے۔
اس لیے اب ان سے دوبارہ اللہ لے رہا ہے۔ لینے کے بعد پھر دوبارہ اللہ حکم فرماتے ہیں کہ یہ مال میرا تھا، میرا ہے، اس لیے اب میں حکم دے رہا ہوں وَلِلرَّسُولِ، یہ مال دوبارہ اب میں دے رہا ہوں، یہ اختیار رسول کا ہے، مال بھی رسول کا ہوگا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے اس کو خرچ کرنا چاہیں تو آپ کو یوں بتایا جا رہا ہے وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، سب سے پہلے آپ اپنے عزیز و اقارب کو یہ مال دے سکتے ہیں، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافر کو، اگر آپ چاہے اختیار آپ کا ہوگا۔ یہ یتیم و مسکین اور مسافر کا تذکرہ آپ کے سامنے اس لیے ہوا کہ لا یکون دولتاً، تاکہ یہ مال فے گردش نہ کرے، بین الاغنیاء منکم، تمہارے مالداروں کے ہاتھوں میں، جس طرح زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا کہ غصب کیا ہوا مال وڈھیرے اور چودھری لیتے تھے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، لوگوں یاد رکھو جو چیز تمہیں اللہ کا رسول دے لو، وما نہاکم عنہ، جس چیز سے آپ تمہیں منع کر دے، فانتہوا، رک جاؤ، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ سخت عذاب والے ہیں۔ اب آپ کا اختیار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ مال تقسیم کرنا چاہے تو سب سے مقدم للفقراء المہاجرین، مہاجرین کے فقراء کو ترجیح دی جائے۔ کون ہے مہاجرین؟ اب ان کی تعریف ہوتی ہے الذین اخرجوا من دیارہم، مہاجرین وہ صحابہ ہیں جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، واموالہم، اپنے مالوں سے نکالے گئے، یبتغون فضلا من اللہ، وہ چاہ رہے تھے اللہ کا فضل، ورضوانا، اللہ کی رضامندی، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے نصرت کی اللہ اور اس کے رسول کے، أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی سچے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد مہاجرین کے بعد فرمایا والذین، اور وہ لوگ ہیں تبوؤوا الدار والایمان، جس نے ٹھکانہ بنایا، گھر بنایا اور جو ایمان لے آئے، من قبلہم، مہاجرین سے پہلے، مدینہ طیبہ میں مہاجرین سے پہلے وہ ایمان لائے ہوئے رحمت دو عالم کا انتظار کر رہے تھے۔ یحبون، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں، من ہاجر الیہم، جو ہجرت کرے ان کے طرف۔ مکے والے تو ایمان والوں کو نکال رہے تھے، مدینہ والے انتظار کر رہے تھے، اور ان کی خصوصیت یہ ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، وہ اپنے دلوں میں تنگی نہیں دیکھتے، نہیں پاتے ہیں، مِمَّا أُوتُوا، اس چیز سے جو مہاجرین کو دی جائے۔ اگر مہاجرین کو کچھ رحمت دو عالم عطا کر دے تو انصار کے دل میں کجی نہیں آتی، تنگی نہیں آتی، بلکہ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ ایثار کرتے ہیں اپنی جانوں پہ، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود فاقہ میں مبتلا ہو، خود فقیر ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے سے پہلے مہاجرین کو کھلانا پسند کرتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو شخص بچے اپنے دل کے تنگی سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
بس وہی لوگ کامیاب ہیں۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو آ گئے ان کے بعد، وہ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ولاخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو، الذین سبقونا بالایمان، ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے سبقت لے گئے تھے ایمان لانے میں، جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ اور دعا میں یوں بھی کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اے اللہ ہمارے دلوں میں کجی نہ ڈال، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے، اے اللہ ہمیں ایمان والوں کی عداوت سے بچا، ہمیں ایمان والوں کی محبت نصیب فرما۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف، آپ نرمی کرنے والے ہیں، رحیم، بڑے مہربان ہیں۔ اللہم وفقنا۔